جمعہ کہاں ہے؟ شاہبدار میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 290 سیریل ہے، 290. ہم بات کر رہے ہیں اور آج اس کو ختم کریں گے کھانے کے سلسلے میں، اور مہمانی میزبانی کیسے کھانا کھایا جائے، اس سلسلے میں ہم گفتگو لگاتار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں اور صحیح حدیثوں میں ہے ان کا ہم ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہم 2 باتیں کریں گے، بلکہ 3 باتیں کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم مہمان بن کے جانتے ہیں تو جس کے یہاں جاتے ہیں تو وہ میزبان ہوتا ہے، ہم مہمان ہوتے ہیں. تو میزبان کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اور دوسری چیز جو مہمان ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور تیسری چیز اگر ہمارے پاس وقت رہا تو ہم پانی پینے اور بلکہ پینے والی چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے گھر پہ مہمان پہنچا اور اس نے اس کی مہمان کی عزت نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ یوم آخرت پر یہ ایمان نہیں رکھتا ہے. یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی یہ جو اس طرح سے وعید بتائی گئی، مطلب یہ ہے کہ میں نے جن چیزوں پر ایمان لانے کی بات کہی اس میں سے ایک آخرت بھی ہے، اور میری بات نہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میری باتوں کو دوسروں باتوں کو بھی نہیں مانتا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مہمان کے بارے میں آدمی اگر اچانک آ گیا ہو تو، یا یہ کہ پلان سے آیا ہو تو، آدمی کو چاہیے کہ اس کے ساتھ وہ احترام کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہمان آیا آپ کے دروازے پر، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، تو آپ دروازے تک اٹھ کر کے جائیں، دروازہ کھولیں اور کھولنے کے بعد اس کو استقبال کریں. مرحبا، ویلکم، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، جو علاقائی زبانیں ہوں اس زبان میں اس کا استقبال کیا جائے، تاکہ اس کو آنے پر یہ محسوس ہو کہ میرے آنے پر اس کو تکلیف نہیں پہنچی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جاتے وقت بھی دروازے تک جاتے تھے اور آتے وقت بھی دروازے تک آ کر کے آپ اس کو اندر لے کر کے آتے تھے. اگر کسی کو بلوا بھیجا گیا ہے تو وہ مہمان نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا بھائی فلاں صاحب کو بلا لائیے، تو ایسی شکل میں اٹھ کر جانا پھر ضروری نہیں ہے. آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں صاحب آئے، آپ ان سے کہیں بھیا آپ آ جائیے، مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے انتظار میں، آپ آ جائیے. تو دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، لہذا اس وقت اٹھنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اچانک کوئی آدمی مہمان کے طور پر آیا ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کا دروازے تک اٹھ کر کے آنے اور جانے دونوں کے ٹائم میں کیا کرنا چاہیے، اس کو ویلکم کہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہمان نواز نہیں ہے اس کا مطلب کہ مزاجن اس کے اندر خیر کا پہلو کم ہے، بنا ہوا آدمی ہے، یعنی آرٹیفیشل کیریکٹر لوگوں کے سامنے شو کرتا ہے لیکن اندر سے وہ بندہ اچھا نہیں ہے. دیکھیں، کھانا کھلانا پلانا یہ ایک الگ نوعیت ہے، وہ تو آدمی اپنے اسٹیٹس اور اپنی سہولت کے مطابق جو کرے، اس پر بھی مہمان کے بارے میں کہ اس کو ریمارک نہیں کرنا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں آتے ہی ملاقات ہوتے ہی یہ ساری کیفیت شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، لہذا آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. رزق لے کر آتا مطلب یہ نہیں کہ ٹفن لے کر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور آپ اس کے آنے سے یہ نہیں گھبرائیں کہ یہ بندہ ہمارا اتنا کھانا کھا لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ مہمان کے لیے تکلف کرنا چاہیے. تکلف سے مراد یہ ہے کہ ڈیلی جو آپ کھاتے پیتے ہیں، اگر مہمان آیا ہوا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ اچھا کھانا پکائیں. اچھا پکانے میں 2 چیزوں کا دھیان رکھیں. نمبر 1، اس کے لیے قرضہ نہیں لیں، سمجھے، اور اگر آپ اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا آپ کا اسٹیٹس ہے وہ اتنے بہی رہے. اتنا نہیں کر دیں کہ سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے کہ میرے لیے تو اتنا کر دیا. یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے.
مطلب آپ نے اتنے آئٹم اتنا کر دیا کہ وہ جو بندہ آیا ہوا ہے وہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ یار میں کہاں اس کے یہاں مہمان بن کر آ گیا, نہیں آنا چاہیے تھا مجھے. تو تکلف اتنا کریں جتنا کہ تکلف سامنے والے کو اچھا لگے, اتنا تکلف نہیں کریں کہ سامنے والا کیا ہو جائے, شرمندہ ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بات اور, وہ یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی کا اسٹیٹس کم ہے, اگر وہ اپنے سے اوپر کرنے لگتا ہے تکلف, تو یہ جو بندہ آیا ہوا ہے یہ کھاتا تو ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ بڑا بناوٹی آدمی ہے, کھانا بھی تمہارا کھا کر گیا, تم نے قرضہ بھی لیا, تم نے تکلیف بھی اٹھائی, اور تم کو دعا یہ دے کر گیا کہ یہ بناوٹی آدمی ہے. لہذا اگر ہم اپنے معیار کے مطابق, اپنے اسٹیٹس کے مطابق مہمان نوازی کرتے ہیں تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اور مقصد کیا ہے, مہمان کو خوش رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ مہمان کے سامنے غصہ نہ کیا جائے. اس کو سمجھاتا ہوں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا ہے, اچانک آپ کو کسی بات پر غصہ آ گیا ہے, اگر آپ غصہ کرنے لگیں گے وہ یہ بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ میری وجہ سے گھر میں ٹینشن ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ غصہ کر رہا ہے. اب ڈائریکٹ تو اس کو ڈانٹیں گے نہیں آپ, ایسا تو گھر میں بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے میاں بیوی کے آپس میں ہو جاتے ہیں تو ڈانٹ کون کھاتی ہے, بچہ کھاتا ہے. گھر میں ہم ٹینشن ہمارا ان کا ہوتا ہے, ڈانٹ پڑتی ہے بچے کو, مار اس کو پڑتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر وہ اسے ٹینشن لے گی. ایسے ہی کیفیت ہو سکتی ہے مہمان کے بارے میں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ مہمان کے آنے سے ہی ٹینشن ہوا ہو اور وہ بندہ جو ہے گھر میں غصہ دکھلائے گا, تو نتیجہ ہے کہ مہمان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ خاص کر مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا بہت بری بات ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اگر ایسے کوئی حالات گھر میں دوسرے پیدا بھی ہو گئے ہیں تو مہمان کو یہ قطعی نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے گھر میں غصہ ہیں اور آپس میں کوئی ٹینشن ہے, بلکہ اس کی الٹی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے سامنے نرم دل رہیں, مہمان کے سامنے ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, اس کو اس قسم کا ٹینشن نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے سامنے یا تو بھلی بات کریں اور یا خاموش رہیں. اچھا, ایسی باتیں بھی نہیں کریں. کبھی کبھی ہوتا نا کہ باہر کے لوگ آئے ہیں تو آپ اپنے شہر کے بارے میں اتنا زیادہ چھوڑنے لگتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ ہوتا ہے نا عادت ایک آدمی کو, اور خاص کر اب جیسے شہر کے گاؤں کے لوگ دیہات آ گئے یا دیہات کے لوگ گاؤں میں آئے, اس میں آئے شہر میں, تو اس کے سامنے نا اتنی بڑائی شہر کی اور یہ ہے وہ یہاں ایسا ہوتا ہے وہاں, یہ ایسا کرنے سے وہ سامنے والا اگر تھوڑا بھی ذہین رہتا ہے نا تو وہ بہت پک جاتا ہے. یہ کام مصیبت ہے, جلدی چلو یہاں سے, یہ تو پکا ہی ڈالے گا. میں آپ کو ایک تجربہ بتاؤں. میں ایک جگہ گیا, شہر کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ بھی کبھی کبھی ہماری تقریر سنتے ہیں. تو میں گیا ان کے یہاں, آپ یقین نہیں کریں گے, میں آپ کو خدا کو حاضر ناظر جان کر بولتا ہوں, میں رونے لگا ان کے تکلف اور ان کے ستانے سے اور اتنی باتیں کرنے سے کہ میں رو کر کے بولا کہ مجھے خدا کے واسطے آپ بس اسٹیشن تو چھوڑ دیجئے, میں نہیں رہ پاؤں گا. ارے کیسے مولانا, ایسا کیسے ہو جائے گا ہمارے ہوتے ہوئے؟ تو اتنا زیادہ بندہ بولنے لگا کہ ہم پریشان ہو گئے, رونے لگے. آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ان کو ناراض کر کے بھاگ کر کے آ کر آٹو رکشہ سے آ کر کے بس اسٹیشن پہ بیٹھ کر کے باہر آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات, بخاری کی روایت ہے کہ یا تو مہمان کے سامنے اچھی باتیں کریں, اور بہتر کیا ہے پھر نہیں اگر کر سکتے ہیں, مطلب ایک آدمی زیادہ علم والا ہے, زیادہ تم سے زیادہ ہوشیار ہے, نہیں بات کر سکتے تو کم باتیں کریں, تھوڑی بڑی بات کریں, خاموش رہیں. لیکن یہ پکانے والا کام خدا کے واسطے مہمان کے سامنے نہیں کریں کہ پک جائے بیچارہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مہمان جب آیا ہوا ہے تو میزبان کی ذمہ داری ہے کہ 3 دن تک تو یہ مہمان ہے. اچھا 3 دن کے بعد اب رک گیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے دن 3 دن تک تو یہ جو کھاتا رہا نا, یہ صحیح کھاتا رہا, اب صدقہ ہے, صدقے کا کھا رہا ہے. اب اس میں دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے سے گائیڈ فرما دیا. اب جب یہ بات بتا دی کہ وہ صدقہ کھا رہا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ یار اب 3 دن ہو گیا ہے, اب صدقے والی بات شروع ہو جائے گی. تو یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کسی کو 3 دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. اپنا گھر ہو بچے, کیونکہ کیا ہوتا ہے اسے پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ کا شیڈیول ڈسٹرب ہوتا ہے, آپ جاب ہے یا تجارت جو کچھ بھی ساری کی ساری کیا ہوتی ہے, متاثر ہوتی ہے. تو وہ 1 2 دن 3 دن تک تو کسی طرح بندہ کیا کرتا ہے, گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے.
اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن کی بات کہی ہے میکزیمم بات ہے. ویسے تو آپ نے فرمایا کہ 1 دن کا مہمان سب سے اچھا ہے, سب سے اچھا 1 دن کا مہمان ہے. کسی کے گھر جائیں 1 دن رکیں, اور زیادہ سے زیادہ آپ نے فرمایا کہ 3 دن رکے, اور 3 دن کے بعد سو صدقہ ہے. اچھا اب بندہ رک ہی گیا 3 دن کے بعد مثال کے طور پر, تو اس کو گائیڈ کیا کہ تم صدقہ کھا رہے ہو, اس کو بھی گائیڈ کیا کہ صدقہ کھلا رہے ہو. جب اسے یہ معلوم ہو جائے گا میں صدقہ کھلا رہا ہوں نا, تو اس کو تکلیف کم ہوگی, کیونکہ صدقہ کا ثواب ملتا رہے گا. تو کھلانے والے کو بھی آپ نے ہدایت فرما دی اور کھانے والے کو بھی نکیر فرما دی ایک ہی جملے سے. بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے اس کا ثواب مل رہا ہے, تو تھوڑا سا اس کا ٹینشن جو ہے ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا, اور یہ بندے کا ٹمپریچر بڑھ جائے گا کہ صاحب میں صدقہ کھا رہا ہوں, لہذا ہی بھاگنے کی جلدی فکر کرے گا, جب زیادہ رکنا بہتر نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ کر کے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی. یہ تو میزبان کی ذمہ داری ہے. مہمان کو چاہیے کہ 2 طرح کے مہمان ہوتے ہیں. جیسے بارات جاتے ہیں بھی ایک مہمان ہے, یہاں تو خیر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. یو پی میں کیا ہے, بارات جائیں گے تو پہلے آپ کو بتا دیں گے بھائی یہ مینو ہم کھائیں گے. اب آپ اندازہ کریں, ایک آدمی کسی کے مہمان جا رہا ہے, شرافت کا مظاہرہ کرو یار, اس بندے کے پاس جو اچھی سے اچھی چیز ہوگی آپ کی کھلائے گا. اب تم نے بتا جائیں گے تو کہ بھائی میرے کتنے باراتی آئیں گے, صاحب اتنے باراتی. اچھا بعض لڑکی والے بڑے بدماش ہوتے ہیں. کبھی کبھی لڑکے والے شرافت دکھلانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ جتنی کو اچھی سے خدمت کر سکیں, مہمان نوازی کر سکیں, وہ اتنے بلا لیں. نہیں 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 150 سے کم نہیں آنا ہمارے یہاں, یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ 20-25 آدمی ہمارے دروازے آئے. اچھا 150 بلا لیا, اب 150 بلا لیا, تو اس کو چاہیے, اس کا ہے کہ میرے ساتھ لوگ گئے ہیں, کیونکہ وہ بعد میں جب بارات سے لوٹ آتے ہیں گاؤں میں تو پھر وہ میٹنگ ہوتی ہے, سالوں سال میٹنگ چلتی رہتی ہے, تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے فلاں جگہ بارات گئے تھے, کیا انتظام تھا. اب وہ ہر آدمی چاہتا ہے جو بارات لے کر گیا ہے کہ میری بارات کے چرچے ہوں سالوں سال تک. اس کو مینو دیتا, وہ کس کو, لڑکی والے کو, اور اتنا بڑا بڑا مینو دیتا تھا کہ آپ حیرت کریں گے. تو اس طریقے سے یہ جو مہمان نوازی ہے, یہ مہمان نوازی نہیں ہے, یہ بھیک مانگنا ہے. بھئی آپ نے اس سے کہا کہ مجھے یہ کھلاؤ, تو بھیک مانگنے کی بات ہے. بس یہ ہے کہ کٹورا لے کر نہیں گئے ہو, لیکن حقیقت میں کیا ہے, بھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری تربیت فرمانا چاہتے ہیں کہ میزبان جو بھی تم کو کھلائے, سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اس نے سب سے اچھا کھلایا ہے. اور گھر والوں کی عادت کیا ہے, جیسے آپ کھا کر آئیں گے, کیا کھلائے انہوں, بھائی کیا کیا تھا وہاں. عورتوں کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو گھر میں آتے ہی پہلا سوال, میں بچپن سے معلوم نہیں کہ میرا مزاج, میں بولا وہ اس کے پاس جو سب سے اچھا تھا وہ کھلایا مجھے, یہ بتانا ہی نہیں ہے کیا کھلایا. کیوں, آپ نے اس کو بتا دیا 1-2 آئٹم. وہ جب آپس میں میٹنگ کرتی ہیں عورتیں نا, پھر وہاں پر وہ انسلٹ کرتی ہے ایک دوسرے کی کہ دیکھنے میں اتنا بڑا ہے, ڈینگے مارتا ہے اتنا, کھانا کھلا دیا بڑے کی بریانی. اس لیے ان کو تم نے بتایا نا تو پورے شہر میں نا انسلٹ کا چرچا ہوگا. اس لیے بہتر یہ بتائیں بہت اچھا ماشاء اللہ کیا انتظام تھا, بہت اچھا انتظام. کیوں اچھا ہی, جھوٹ بولنے کی بات, اچھا اس نے اپنی سمجھ سے اچھا ہی کیا ہے, آپ کے مزاج کے تحت اس کو کرنے کی ہدایت نہیں کی گئی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, آپ مہمان کی تکریم کریں. وہ اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق تکریم کیا, لہذا ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ جو سب سے اچھا انتظام وہ کر سکتا تھا اس نے میرے لیے کیا. تو میزبان کی ذمہ داری ہے کہ جو انتظام پائے اس میں اس کو چاہیے کہ وہ اس کی حقارت نہیں کرے, اس کو بلکہ جو ہے اچھا سمجھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ادب المفرد, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, حدیث اکٹھا کی, اس میں ایک حدیث لکھی ہے, اتنا نہ ٹھہرنا کہ میزبان تنگ ہو جانا. اتنا نہ ٹھہرا, جیسے بتایا نا کہ 3 دن, تو یہ دوسرے انداز میں انہوں نے لکھا ہے, اس میں دن کی قید سے لے نہیں لکھی. کبھی کبھی دوست احباب ایسے آ جاتے ہیں کہ آدمی چاہتا ہے چلو 10-20 دن رہیں, تو اس میں اس کی قید ختم ہو جاتی ہے 3 دن کی. لیکن اس پر بھی اس بات کو دھیان رکھنا ہے, اتنا نہیں ٹھہرو کہ سامنے والا کیا ہو جائے, تنگ ہو جائے. وہ معلوم ہونے لگتا ہے 3 دن کے بعد, ایک دم آئیڈیا لگنے لگتا ہے. دسترخوان کبھی نہیں لگے گا, صرف پلیٹ میں کھانا لے کر آنے لگیں گے, کبھی پانی لائیں گے نہیں, بعد میں لانے لگیں گے. یہ سب جب ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہو گیا ہے. جیسے پہلے دن ہوگا نا, ٹرے میں لائیں گے, دسترخوان لگائیں گے, آپ کا ہاتھ دھلائیں گے, یہ ساری. اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہوگا, آپ کو نل پہ جانا پڑے گا, پھر گھر کے کچن میں جا کر ہاتھ دھلنا پڑے گا. جب یہ کیفیت ہونے لگے تب آپ سمجھ لیجئے کہ معاملہ کیا ہو گیا ہے, گڑبڑ ہو گیا ہے. اس میں کسی مولوی صاحب سے فتویٰ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ ہم سے زیادہ اس معاملے میں ہوشیار ہیں. لیکن بات بے حیا قسم کے ہوتے ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گھر والے ہم سے بہت بے تکلف ہو گئے ہیں کہ کچن میں اب ہاتھ دھلواتے ہیں ہمارا. سمجھے؟ یہ سب کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اس میں اس بات کا دھیان رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد شریف ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب دوسرے کے گھر کھانا کھائیں تو اس کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی فرمائیں، اور جب کھانا کھا چکے جیسے الحمدللہ الذی اطعمنا جو پڑھتے ہیں، تو جب مہمان کے ہاں کھانا کھائیں تو یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی، کہ اللہ تو اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا، اور اس کو تو پلا جس نے مجھے پلایا. تو یہ اس کے لیے دعا بھی، کھانے کی بھی دعا ہے کیونکہ کھانا کھایا گیا ہے، پانی پیا گیا ہے، لہذا اس کے لیے خیر و برکت کی بھی دعا کریں اور کھانے کی بھی دعا کریں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ شاکر، غور سے سنیے گا اس حدیث کو، شاکر کھانے والا صابر روزے دار سے افضل ہے. نہیں سمجھے؟ ایک بندہ کھانے والا شکر کرنے والا ہے، یہ اس بندے سے افضل ہے جو روزہ رکھے ہوئے ہے. حالانکہ روزہ خود ایک عبادت ہے، اس کے باوجود بھی یہ بندہ شکر جو کر رہا ہے کھانے پر، یہ بندہ روزے دار سے افضل ہے. کیونکہ جب بندہ شکر کرتا ہے نا، ایک آدمی روزہ صبح رکھ لیا، اس کے لیے ہر وقت یہ اپنے دماغ میں ریمائنڈ کرتے رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مشکل کام ہے. لیکن ایک بندہ جب شکر ادا کرتا ہے زبان سے تو اس کے دل سے یہ بات نکلتی ہے. تو شاکر جو ہے نا وہ اس روزے دار سے افضل ہے. اس سے فرض مراد نہیں ہے، نفلی روزہ مراد ہے. تو لہذا یہ مہمان اگر شاکر ہے تو وہ بہت ہی افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ سنتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کھانے کے بارے میں. اور مہمان سے خدمت بھی نہیں لینا چاہیے. مہمان آیا ہے گھر میں، خدمت سے مراد ایسا نہیں کہ آپ پھوڑا دے دیں گے بھائی چلو دام آنا تھوڑا دیر کام ہے، یہ خدمت تو خیر کوئی نہیں لیتا، ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دسترخوان بچھانے لگے، اچھا ذرا بچھاؤ یار ہم کھانا لے کر آ رہے ہیں، ایسا نہیں کریں. یہ بھی علامت ہے کہ آپ بیدار آ رہے ہیں ان سے محترم سے. ایسا بھی نہیں کریں، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہو، آپ خود بچھائیں، پانی لے کر کے آئیں، یا خود کہہ دیا آپ نے اچھا پلیٹ دھل لو بھائی لگاؤ. ایسا یہ سب ساری چیزیں جو ہے مہمان سے نہیں کرنی چاہیے. جب مہمان کھا رہا ہو تو اس کے ساتھ بیٹھنا. کون بیٹھنا؟ گھر کا جو اصل آدمی ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت تھی کہ مہمان جب باہر کے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے ساتھ بیٹھتے تھے. تب مہمان کو خوشی ہوتی ہے کہ اس نے میرا اکرام کیا، سمجھے؟ تو لہذا اس کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کھانے کے لیے تکلف کرنا، تکلف سے مراد یہ ہے کہ کھانا جیسے کھا رہے ہیں نا تو آپ کہیں ایک دو مرتبہ اور لیں، لیجیے محترم، ایسے کر کے آپ اس سے کہیں تاکہ بیچارہ اگر وہ لینا بھی چاہے اور بار بار مہمان کو دیکھے نہیں، مطلب کھانا کھا رہے ہیں ایسا نہیں کرے تو وہ سمجھے گا کہ یہ روٹی گن رہا ہے. لہذا اس کی طرف سے ایسے بیٹھیں سامنے آمنے میں دسترخوان پر کہ وہ سمجھے کہ آپ اس کو اگنور کیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو نوٹس نہیں لے رہے کھانے پر. اس بات کا بھی خاص دھیان رکھنا چاہیے، یہ آداب ہے. لیکن وہ جو ہے نکالنا یا مہمان سے کہنا اور لیجئے، یہ سنت ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ آپ بھائی اور لیں. لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ سامنے والا بے تکلف مہمان ہے تو چھوڑ دیں. ہوتا کیا ہے پرابلم کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے داماد آیا گھر میں، یہ ایکٹنگ کرے گا، نہیں، اور جا کر بہن سے کیا بولے گا، عزت ہی نہیں کی. اس ڈر سے بیچارے ساس سسر عزت کرتے ہیں. وہ کسی سے لیے داماد کو کھلانے کا کوئی خاص ثواب نہیں ملتا، کیونکہ ڈر کر عزت کی جاتی ہے، اور ڈر کر جس کی عزت کی جاتی ہے اس پر لعنت ہے. عزت ہونی چاہیے اندر سے کہ بندہ مومن ہے، ہمارے گھر میں آیا ہے. یہ اسلام. وہ ڈرتا کیا ہے سسرال والا کہ یہ اپنی بہن اور اپنے گھروں میں جا کر کے ہماری بے عزتی نہیں کرنا، اس لیے اس کو وہ روزانہ اچھا کھلاتی ہے. نہ اس کو کھلانے والے کو ثواب ملتا، نہ اس کو کھانے کا ثواب ملتا، کیونکہ اس کے ڈر سے جس کی ڈر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی سب سے بدبخت وہ آدمی ہے کہ جس کی لوگ ڈر کر اس کی عزت کریں. جیسے بعض لیڈر ہیں، اندر سے اگر اس کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو بولے گا سب سے سیاہ دل کا آدمی ہے یہ، لیکن اس کے سامنے سر یہ کرسی وہ سب کر رہا ہے. وہ عزت اس کے ڈر سے کر رہا ہے کہ کہیں ہم کو نقصان نہ پہنچا دے. تو ہماری بیٹی رکھے ہوئے ہیں، اس بیٹی کے خوف سے ہماری بیٹی کو تکلیف نہیں پہنچے، اس وجہ سے. یہ اسی لیڈر کے معنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کو خاص اہتمام جو داماد ہیں. اچھا، ہر آدمی جب ایسی ہم باتیں کرتے ہیں نا تو وہ اپنے داماد کے بارے میں سوچتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ ہم بھی یہی کرتے، داماد ہم بھی کسی کے ہیں. وہ نہیں سوچو، پہلے اپنا والا سوچو.
بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ جیسے ہم یہ باتیں کرتے ہیں، ایسی جو بھی باتیں آتی ہیں تو ہم بحیثیت سسر سوچ رہے ہیں، سسر نہیں سوچیں. آپ سوچیں کہ ہم جب دامادی جا کر ہم نے ڈرامے کیے ہیں وہ ڈرامے کیسے ہیں. تو سب سے پہلے وہاں سوچیں، جب وہاں پہ صحیح ہوگا تو معاملہ یہاں پر بھی صحیح ہوگا. بہرحال پینے کے بارے میں دو چار باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات بیان ختم کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی میں جو چیز ہوتی تھی، پانی ہے، پانی سے ملا شربت ہے، پانی میں شہد ہے، پانی میں کیا کہتے ہیں ستو ہے، وہ ٹھنڈا آپ کو پسند تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر ایک کنویں تھے مدینے کے کنارے. گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض کنویں کا پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. کچھ تو اس کی وجہ میڈیکلی ہوتی ہے، کچھ وجہ کیا ہوتی ہے اس کے لوکیشن پر. مثال کے طور پر اگر کنویں کے کنارے درخت لگا ہوا ہے تو ایسی شکل میں اس کنویں کے پانی ٹھنڈا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ اس کا سایہ اس کے اوپر رہتا ہے، پانی ٹھنڈا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر پانی ٹھنڈا منگایا جاتا تھا. ایک تو پانی ٹھنڈا یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باسی پانی پسند تھا، مطلب جیسے رات کا گزرا ہوا پانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے، ایک مہمان نہیں مطلب ایک باغ گئے تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ کھجور وغیرہ نکالی اور پانی دے رہے تھے اپنی باغ کو. تو پانی انہوں نے کہا نہیں، پانی جو اگر آپ کے پاس باسی ہو تو وہ لے کر کے آئیے. تو انہوں نے کہا اللہ رسول باسی پانی ہے، کہا آپ باسی لے کر کے آئیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ جو پانی آپ نہر سے پانی نالی سے ڈال رہے ہیں اس کا آپ پانی نکال لیجیے جائیے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخاری کی روایت ہے یہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باسی پانی پسند تھا. تو باسی پانی کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے. اب باسی پانی پہ بڑا ریسرچ کیا گیا، معلوم آپ کو. حکیموں کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو پہلا مشورہ دے گا کہ صبح اٹھ کر باسی پانی پیو. ایک بڑا طبقہ اس بات کو. لہذا باسی پانی کے میڈیکلی بھی فائدے ہیں، اور ذائقہ میں باسی پانی کا کیا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. لیکن دسمبر میں اگر یوپی پانی پی لیں گے تو حالت خراب جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ آپ کے دانت ہی باہر آ جائیں گے. تو ایسی شکل میں وہ مطلب نہیں ہے کہ تکلیف بھی ہو تو بھی ٹھنڈا پانی، تب روم ٹمپریچر کو لوگ پیتے ہیں. بہرحال ٹھنڈا پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. دو طریقے سے پانی ٹھنڈا کیا جاتا تھا. ایک تو ٹھنڈے کنویں سے پانی لایا جاتا تھا، اور دوسرے جس مشکیزہ میں پانی رکھا جاتا تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کی فکر کی جاتی تھی. حدیث میں تو نہیں ملا، لیکن میں نے بعض جگہ دیکھا ہے گاؤں میں مشکیزہ کے مٹی کھود کر گاڑ دیتے ہیں. رات بھر مٹی میں گڑا رہتا ہے اور اوپر سے اس کا اوپر کا حصہ باندھ دیتے ہیں. اس کو بھی صبح نکالتے ہیں تو پانی کیا ہوتا ہے، بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا ٹرینوں میں لوگ سائڈ میں ایک پلاسٹک کا، بلکہ پلاسٹک کے جین کے کپڑے کا جو ہے نا وہ تھیلی بنتی تھی، اور وہ ٹرین کے باہر ٹانگ دیتے تھے. اس کا پانی ٹھنڈا رہتا تھا اور بہت ٹھنڈا ہوتا تھا. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی، اس میں ایک قطرہ لیک ہوتا تھا تو باہر کی ہوا آتی تھی اس میں اور پانی لیک ہوتا رہتا تھا، لہذا اس کے اندر ہوا جاتی رہتی تھی، پانی ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے. اب تو خیر، لیکن اگر اسی نیت سے کوئی آدمی فریج میں پانی رکھ کر کے ٹھنڈا پیے جس کو کہ صحت کے لیے پہلے مضر نہیں ہو. پتہ چلا ایک آدمی گرم پینے والا عادی ہے. اب یہ سن لیا عادی ہے، نذیر بھائی بیٹھے ہیں گرم پانی پیتے ہیں، میں آج کل گرم پانی پی رہا ہوں صحت کے لیے، تو پتہ چلا کہ بیمار ہو جائیں گے. لیکن اگر ایک آدمی کی کیفیت نہیں ہے تو ایسی شکل میں ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور دودھ ملا کر کے بھی پیتے تھے. پانی میں شہد ملا کر کے بھی پینا آپ سے ثابت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زیادہ تر شہد کا استعمال آپ صبح کرتے تھے اور اس کو کیا کرتے تھے، پانی میں ملا لیتے تھے. وہ بھی صحت کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے. لیکن آپ صحت سے زیادہ خیال رکھیں سنت کا. پہلے سنت کا ثواب ملے گا، صحت اپنے آپ اس کے اندر جو فائدہ ہوگا حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر صرف صحت کے لحاظ سے پیا جائے گا تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. لہذا سنت کی نیت کریں اور اس کے اندر اللہ نے جو فائدے رکھے ہیں وہ فائدے آٹومیٹک حاصل ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور کشمش کبھی الگ الگ اور کبھی مکس کر کے کیا کرتے تھے، رات میں بھگو دی جاتی تھی تو اس صبح اس کا پانی پیتے تھے. اس کو نبیذ بھی کہتے ہیں. تو اس پانی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم رات میں کبھی بھگا دیتے تھے تو آپ صبح پیتے تھے، اور اگر نہیں ہو سکا تو صبح بھگا دیتے تھے. اس پانی کو آپ کیا کرتے تھے، شام پیتے تھے. طاقت بھی اس میں بہت ہوتی ہے. تو نبیذ جسے کہتے ہیں، ایک نبیذ وہ کہلاتی ہے کہ جب کھجور، جس کو آپ تاڑی کہتے ہیں، تاڑی معلوم ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کے درخت میں تھوڑا سے کاٹ دیتے ہیں اور وہاں پہ مٹی کی وہ لگا دیتے ہیں، تو اس میں رات میں جو ہے اس کا گم نکلتا ہے، کس کا، تاڑی کا، اور اسی میں جو ہے وہ جم جاتی ہے. اس میں پرابلم کیا ہے کہ اگر سورج نکل آیا اور سورج چڑھ گیا اور آپ نے اس کے بعد پی تو اب اس میں زبردست نشہ ہو جائے گا.
اور اگر سورج نکلنے سے پہلے پہلے پی لی گئی تو وہ بہت ٹیسٹی ہوگی اور بہت ہی صحت کے لیے مفید ہوگی. اور جس درخت سے آپ نے تاڑی نکالنا شروع کر دیا اب وہ درخت ایک دم سوکھ کر کنڈم ہو جائے گا, زیادہ 2 سال وہ چلے گا, ایک دم اس کی جان نکل جائے گی اس درخت کی. تو وہ تاڑی بہت بعض علاقوں میں بہت جیسے شراب کی دکانیں ہوتی ہیں ایسے تاڑی کی الگ سے کیا ہوتی ہے دکان ہوتی ہے. تو وہ لوگ تو سورج نکلنے کے بعد نشے کے حالت میں پیتے ہیں, لیکن یہ جو تاڑی ہے یہ جو نبیذ کہی جا رہی ہے یہ وہ ہے کہ جب کہ سورج نکلنے سے پہلے پی جائے. اور اگر صبح بھگوئی گئی ہے, اور یہ چیز دوسری ہے کشمش یا کھجور کو بھگو دینا پانی میں, گرچہ نبیذ اس کو بھی کہا جاتا ہے لیکن اصل نبیذ وہ ہے جو درخت سے ڈائریکٹ نکالی جاتی, تاڑی ہندی میں کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات زیادہ پسند نہیں تھی کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پیا جائے. کھانا جب آپ کھاتے تھے تو کھانا کھانے کے بعد آپ کو پانی پینا پسند نہیں تھا. اس کے پہلے میں آپ کو بتایا ہوں 3 موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینا پسند نہیں فرماتے تھے. پھل کھانے کے بعد پانی پینا پسند نہیں فرماتے تھے, صحبت کرنے کے بعد پانی پینا پسند نہیں فرماتے تھے, اور جو ہے کھانا کھانے کے بعد پانی پسند نہیں, منع نہیں ہے لیکن آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خود نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی چوس چوس کر پیتے تھے. اس کو سمجھ لے, اس دن بھی آئی تھی, پھر ایک صاحب نے سوال کیا تھا یہ چوس چوس کا پینے کا. آپ نے دیکھا کہ بعض علاقوں میں پانی جو ہے غیر مسلمین کے پینے کا ایک طریقہ ہے کہ بوٹل اٹھاتے ہیں, منہ میں نہیں لگاتے ہیں اور گٹ 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 پانی ڈالتے ہیں. پہلی بات تو وہ گٹ 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 پینا منع ہے. نمبر 1, چوس کر پانی کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو حلق میں نہ اونڈیلا جائے, پانی کو لیا جائے, یہ ہے پانی کا چوسنا. اور گٹ گٹ اگر پانی کو اونڈیل رہے ہیں جیسے اونڈیلیں گے ویسے آواز آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹ گٹ منع بھی کیا ہے اور پانی کو اونڈیل کر پینے سے بھی منع کیا ہے. تو یہ دونوں طریقے آپ دیکھیں غیر مسلمین کے, تو اس وقت بھی رہا ہوگا ایسا کوئی جس کی وجہ سے آپ نے منع فرمایا, لہذا پانی کو چوس کر کے پینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی جب پیتے تھے تو پانی میں سانس نہیں لیتے تھے, مطلب پانی میں سانس چھوڑنا میڈیکلی بھی برا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ پانی پیتے وقت پانی میں سانس نہیں چھوڑنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پیتے تھے. ترمذی کی ایک روایت 2 سانس کی بھی ہے. تو بعض لوگوں نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پہ 2 کی بات آئی ہے کہ 2 سانس میں پانی پیا ہے تو پانی لیا 2 مرتبہ, لیکن آخری والے گھونٹ کو 2 مرتبہ گھونٹ میں پیا. پانی کو لے لیا منہ میں, ایک گھونٹ آدھا ڈالا آدھا, تو گھونٹ 3 ہو گیا اور لینا 2 ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا ہے, لیکن بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر 2 سانس میں بھی کوئی پی لیا تو ایسی شکل میں گنہگار نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی شروع کرتے تھے, مسلم شریف کی روایت ہے, تو آپ بسم اللہ کہتے تھے, اور جب پانی کو پی کر ختم کرتے تھے تو الحمدللہ فرماتے تھے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. نبی کا دادم دائیں ہاتھ سے پیتے تھے پانی. اس میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جب ہم کھانا کھاتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ میرا دائنا ہاتھ کیا ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے, مطلب اس میں لگا رہتا ہے کھانا. اب آپ اسی ہاتھ سے اگر ایسے گلاس پکڑ لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ گلاس گندا ہو جائے گا. اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, بائیں ہاتھ سے پی کر کے اور دائنا ہاتھ ایسے لگاتے ہیں. یہ قطعاً داہنے ہاتھ سے پانی پینے کی طرح نہیں ہے. جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے ہم پی رہے ہیں اور داہنے کو اس کو ٹچ کر دیا ہے اور لہذا یہ داہنے ہاتھ سے پانی پینا ہے, یہ داہنے ہاتھ سے پانی پینا نہیں کہلائے گا. لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب پانی پینا ہی چاہ رہے کھانے کے درمیان میں تو اپنی انگلیوں کو صاف کر لیں, اور صاف کرنے کے بعد پھر اس کو 2 انگلی سے یا 1 انگلی مطلب 3 انگلی سے اٹھا کر کے پانی پئیں کہ کم سے کم گلاس میں آپ کے لگے. تو ایسی شکل میں وہ جو دائنا ہاتھ کو ٹچ کرا کر کے ہم سنت ادا کرنا چاہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہم دائنے ہاتھ سے پی رہے ہیں, وہ دائنے ہاتھ سے پینا نہیں کہلائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کٹورے میں پانی پیتے تھے. میں ابھی مرکز گیا تھا دلی, تو مجھے معلوم نہیں تھی یہ بات کہ یہ سنت ہے کہ کٹورے میں پانی پیا جائے. تو وہاں دیکھا پانی پینے کے جتنے کولر لگے تھے سب میں کٹورے رکھے ہوئے تھے. تو مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے, ورنہ یہاں کا جو کلچر دلی کا ہے وہ کٹورے میں پانی پینے کا اب نہیں رہ گیا ہے. گاؤں میں تو بعض علاقوں میں ابھی بھی ہے, لیکن جو ہے وہ دلی کا کلچر نہیں ہے. پوچھا تو نہیں میں نے کسی سے, پوچھتے تو بےعزتی ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کو معلوم نہیں ہے. تو ہم نے اس کے بارے میں آ کر کے دیکھنا چاہا. تو بخاری کی روایت ملی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کٹورے میں پانی پیتے تھے, اور کٹورے میں 3 طرح کے کٹورے کی روایت ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا کٹورا تھا ایک,
اور ایک کٹورا جو ہے وہ مٹی کا تھا اور ایک کٹورا شیشے کا تھا. تو تینوں کٹورے میں پانی پینے کی روایتیں ملتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے اسی کٹورے میں, کیونکہ ہم لوگوں کی طرح ایسا نہیں ہوتا پانی بھی نکالا آئٹم اور سالن, اسے میں سالن بھی نکال لیا جاتا تھا, کبھی اسے میں پانی بھی پی لیا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گلاس میں پانی پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. منع تو نہیں ہے, گلاس میں پانی پی سکتا ہے, لیکن سنت کو اگر کسی سے محبت ہے تو اس کو چاہیے کہ کٹورے میں پانی پیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کٹورے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹورے کا ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کٹورا تھا بغداد میں کہیں. تو ان کو جب معلوم ہوتے وہاں گئے تو اس کا تھوڑا سا ہٹا ٹوٹا ہوا تھا, تو اس میں پانی ڈال کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کو پیا. بتاتے ہیں کہ اس کٹورے کو جو جس کے پاس تھا وہ ایک تابعی کا نام لکھا ہے انہوں نے, کہ انہوں نے وہ تابعی جو ان کو روایت پہنچی 10 لاکھ درہم میں وہ کٹورا بکا اس وقت. وہ کٹورا اس وقت 10 لاکھ درہم میں بکا, اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس نے خریدا تھا میں اس کے پاس جا کر وہ پانی پیا ہوں. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹورے کا دیکھیں. ابھی آپ کے حال میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک دم جھوٹ بات ہے. وہ جو چیچنیا کا کٹورا کا وہ بڑا ہنگامہ کر کے اور انہوں نے ویڈیو بنائی اور اسے بھیجا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلی بات, اگر وہ کٹورا اللہ کے رسول کا ہے اور لندن میں تھا تو سب سے پہلے لندن والوں اگر کسی کو ہینڈ اوور کرتے تو سعودی کو ہینڈ اوور کرتے. چیچنیا کے بارے میں تو پہلے سے ہی ان کو انہوں نے آتنکوادی مان رکھا ہے. چیچنیا کو ہینڈ اوور کرنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا, نمبر 1. نمبر 2, جن لوگوں کے ذریعے وہ کٹورا آ رہا ہے ایک آدمی بھی شرعی لحاظ سے نہ لباس پہ ہے نہ داڑھی میں ہے, سمجھے نہیں. وہ محض ایک کیسے ویڈیو بنائی کیا چکر ہے وہ الگ بات ہے, لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر نبی کا کٹورا دیکھنے کو مل جائے برکت کی چیز ہے, اچھی چیز ہے, لیکن جو انہوں نے ڈرامے کیے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پانی پلانے والے کو چاہیے کہ پانی جب پلا رہا ہو تو داہنی طرف سے شروع کرے, ایسے شروع کرے. جیسے مثال سے مجھے پانی دینا ہے تو یہاں سے شروع کرے, اور جو دینا چاہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے آخر میں پیے, سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کچھ آپ کے پاس ہے پینے کے لیے, کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے, بیٹھو. تو وہ صفہ کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک صاحب نے کٹورے میں, لکڑی کے کٹورے میں لا کر کے دودھ دیا, بھرا ہوا دودھ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹھ گئے بغل میں لیفٹ سائڈ میں. اب انہوں نے سوچا کہ مجھے اللہ کے رسول کو تو معلوم ہے میں ہی سب سے زیادہ بھوکا ہوں, لہٰذا یہ پورا کٹورا مجھے مل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائنی طرف پڑھا, بھائی پیجیے. اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری جان ہی نکل رہی ہے کہ بھوکا میں ہوں, پیاسا میں ہوں, کٹورا دائنی طرف بڑھایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی پیتے وقت ڈھکن کو نہیں کھولا جائے. اچھا اس کے ڈھکن کا معاملہ بھی سمجھ لیں. یہ ڈھکن نہیں کھولنے کی باتیں 2-3 جگہ حدیث میں آتی ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برکت جو ہے وہ ڈھکن بند کرنے میں رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ ایک جگہ کھانا کھانے گئے اور زیادہ لوگوں کو لے کر کے پہنچ گئے, اور صحابی سے انہوں نے کہا کہ جب آپ سالن نکالنا شروع کریں تو ڈھکن اس کا نہیں کھولیں, تھوڑا سے کھولے رہیں اور وہاں سے نکالتے رہے. تو برکت جو ہے وہ ڈھکن بند کرنے میں ہے. یہاں پر بھی جو آپ نے فرمایا نا کہ ڈھکن نہیں کھلے گا دودھ پیتے جاؤ, اب سارے لوگ دودھ پیتے گئے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میرے پاس آنے کو ہوا تو میں سمجھا یہ ایکٹنگ کر رہے, لوگ پی نہیں رہے ہیں, ایسے ایسے اٹھا رہے کہ کتنے آدمی پینے کے بعد کتنا بڑا کٹورا ہے, ٹینک تو ہے نہیں ہے, کٹورا ہے, یہ پی رہے ہیں, یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, ایسے ایسے لگا رہے ہیں, پی بھی نہیں رہے ہیں. تو گھومتے 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 جب ان کے ہاتھ پاس آیا نا تو کسی چیز کو پکڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اگر آپ وزنی سمجھیں گے تو اس اسٹائل میں پکڑیں گے, تو انہوں نے ہلکا سمجھ کر ویسے پکڑا تو وہ ذرا سی, تب ان کو محسوس ہوا کہ صاحب یہ کٹورا بھرا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خوب سیر ہو کر پیا. اس کے بعد پینے کے بعد قاسم جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تقسیم کیا تھا دودھ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. وہاں سے یہ سنت نکالی گئی کہ جب پانی پلایا جائے, دودھ پلایا جائے, تو جو پلا رہا ہے بندہ اس کو چاہیے کہ سب سے آخر میں پیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس کی طرف اشارہ فرما رہی ہے. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بڑا آدمی کوئی بھی, مطلب جیسے کہ داہنی طرف سے شروع تو ہے, لیکن اتفاق سے بڑا آدمی جو بزرگ ہے, تقوی والا ہے, کوئی عالم ہے, وہ ایسی جگہ بیٹھا ہے داہنی طرف میں نہیں ہے, تو اگر آپ اس کو پہلے پانی دے دیں تو یہ بھی جو ہے طریقہ ہے کہ اس کو پانی دے کر کے پھر داہنی طرف سے شروع کر لیں تاکہ اس کا, لیکن اس کا یہ مطلب مجھ سے پانی شروع کیے تو اسی سے شروع کر دیں. وہ کہیں بھی بیٹھا ہو اس کو پانی پلا دیا گیا, پلانے کے بعد پھر داہنی طرف سے ترتیب کو برقرار رکھا جائے تو دونوں سنتوں پر بیک وقت عمل ہو جائے گا کہ بڑے کا احترام بھی برقرار رہا اور داہنی طرف کی سنت بھی برقرار رہی.
یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. ایک بات اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روٹی وغیرہ کھاتے رہتے ہیں اور سالن لگ جاتا ہاتھ میں، جو کبھی کبھی نظر آتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، روٹی سے ہاتھ کو پوچھ لیتے ہیں. ایک دم منع ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ روٹی کی توہین ہے. اور اسی طرح ایک بہت بڑی غلطی اس علاقے میں ہوتی ہے کہ پلیٹ میں کھانا رکھا گیا اور روٹی رکھی گئی، سالن کا کٹورا روٹی کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ سالن رکھا ہوتا ہے، روٹی رکھی گئی، ایک ہی پلیٹ میں بندے نے کیا کر دیا، اٹھا کر کے سالن کا کٹورا بھی رکھ دیا. ایک تو کیا ہے کہ سالن کے کٹورے کا نچلا حصہ صاف ہے نہیں صاف ہے، اس کی وجہ سے روٹی. اور دوسری بات کیا ہے، روٹی کی کیا ہے، یہ توہین ہے. لہذا اس قسم سے جو ہے نا پرہیز کرنا چاہیے. ادب کا طریقہ یہ ہے کہ روٹی کو سالن کی پلیٹ میں رکھا ہی نہیں جائے. یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہے کہ جس میں روٹی بھی رکھے رہتے ہیں اسی میں سالن ڈال لیتے ہیں، پھر اسی سالن میں روٹی خوب لپیٹتی رہتی ہے، پھر اسی میں بھی کھاتا ہے، پورا بدن کھانا شروع ہو جاتا ہے. لہذا روٹی الگ پلیٹ میں رکھیں، سالن الگ پلیٹ میں رکھیں. یہ آداب تھے، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. کل درس نہیں ہوگا، نوٹ کر لیں. انشاءاللہ جمعہ کو جو ہے وہ